کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود پوری نہیں ہوتی؟ کیا کبھی آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہے کہ آخر اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیوں بعض راستے اچانک بند ہو جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں؟ کیوں کبھی اچانک دل بدلنے لگتا ہے؟ اور کیوں بعض لمحوں میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل کو عجیب سا سکون ملنے لگتا ہے؟ اگر آپ نے بھی کبھی یہ سب محسوس کیا ہے تو آج کی ویڈیو صرف ایک عام ویڈیو نہیں ہے، شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک پیغام ہو۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف دعا قبول ہونے کے بعد جواب دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنوں سے مختلف انداز میں بات کرتا ہے، کبھی حالات کے ذریعے، کبھی دل کے احساسات کے ذریعے، کبھی کسی آیت کے ذریعے، کبھی بند راستوں کے ذریعے، اور کبھی ایسے سکون کے ذریعے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی جو چیز ہمیں ناکامی لگتی ہے وہ دراصل حفاظت ہوتی ہے، کبھی جو یہ بے چینی محسوس ہوتی ہے وہ واپس پلٹ آنے کی دعوت ہوتی ہے، کبھی اچانک ملنے والی مدد اللہ کی خاموش رحمت ہوتی ہے، اور کبھی سجدے میں ملنے والا سکون اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج ہم ایسی 5 نشانیاں جانیں گے جو شاید آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہیں، مگر آپ نے کبھی ان پر غور نہیں کیا۔ ممکن ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے، ممکن ہے آپ سمجھ جائیں کہ جن چیزوں کو آپ اتفاق سمجھتے رہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے اشارے تھے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ 5ویں نشانی شاید آپ کے دل کی کیفیت بدل دے، اور ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ اپنی زندگی، اپنی دعاؤں اور اپنے رب کی طرف سے ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نشانی نمبر 1، راستے بند ہونا بھی ایک حفاظت ہوتی ہے۔ کئی بار ہم زندگی میں بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خواب سجاتے ہیں، مگر اچانک سب رک جاتا ہے، راستے بند ہونے لگتے ہیں، رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں، اور ہم خود کو ناکامی کے اندھیرے میں گرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ دروازہ ناکامی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا راستہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے وہ بعض راستے بند کر دیتا ہے تاکہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا کر بہتر راستے کی طرف لے جائے۔ کبھی کوئی نوکری نہیں ملتی، کبھی کوئی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ جو ہوا وہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اس لیے ہر رکاوٹ کو صرف بدقسمتی نہ سمجھے، بعض اوقات وہی نئی منزل کی شروعات ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 2، جب کوئی پیغام بار بار آپ کے سامنے ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص آیت، نصیحت یا پیغام بار بار آپ کے سامنے آنے لگتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت میں، کبھی کسی بیان میں، اور کبھی سوشل میڈیا پر۔ ایسے لمحوں میں رک کر سوچیں اور اپنے دل سے سوچیں کہ شاید اللہ آپ کو کسی اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر دل بے چین ہو، اندر سے آواز آئے کہ یہ راستہ درست نہیں، تو اسے معمولی نہ سمجھیں، بعض اوقات یہی احساس انسان کو غلطی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے یاد دہانی کرواتا ہے تاکہ وہ واپس سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ نشانی نمبر 3، دل میں تبدیلی اور اللہ کی طرف سے بڑھتا ہوا رجحان۔ اللہ کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اچانک انسان کے دل میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے اہم لگتی تھی آہستہ آہستہ اپنی کشمکش ہونے لگتی ہیں، اور انسان کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، نماز کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے، گناہوں سے دل گھبرانے لگتا ہے،
اور انسان اندر سے بہتر بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی صرف عادت نہیں ہوتی بلکہ بعض وقت اللہ کی طرف سے ہلانے کی ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہونے لگے اور اللہ کی یاد میں سکون آنے لگے تو اس نعمت کی قدر کیجیے۔ نشانی نمبر 4، غیر متوقع مدد اور رہنمائی۔ اللہ کی ایک خوبصورت نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ کو اچانک وہاں سے مدد، نصیحت یا رہنمائی ملے جہاں سے آپ نے کبھی امید نہ کی ہو، کوئی بات، کوئی پیغام یا کوئی خیال آپ کے دل کو سکون دے جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی دوست عین وقت پر بات کر دیتا ہے، کوئی آیت دل میں اتر جاتی ہے یا کوئی ایسا حل سامنے آ جاتا ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، اللہ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ جب اچانک آسانی ملے شکر ادا کیجیے، کیونکہ بعض اوقات یہی اللہ کی خاموش رحمت ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 5، دل میں اترنے والا سکون۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے خوبصورت نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ نماز یا دعا میں ہوتے ہیں اور اچانک دل میں ایک عجیب سا سکون ہونے لگتا ہے، وہ لمحہ جب دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، پریشانیاں کم ہو جائیں اور اندر سے اطمینان اترنے لگے، یہ صرف احساس نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ایک خوبصورت جھلک ہو سکتی ہے۔ کبھی حالات فوراً نہیں بدلتے لیکن دل بدل جاتا ہے اور یہی سکون انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ سکون نماز، دعا، قرآن پاک اور اللہ کی طرف سے رجوع کرنے سے نصیب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی دعا کے بعد دل میں سکون محسوس کیا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات یہی سکون اللہ کی طرف سے امید، ہدایت اور قرب کا پیغام ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے ہیں تو شاید یہ محض اتفاق نہیں بلکہ شاید آج کی ان باتوں میں کوئی ایک نشانی ایسی تھی جس نے آپ کے دل کو چھوا، کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کو اپنی زندگی، اپنی دعاؤں یا اپنے رب کے ساتھ تعلق کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، کبھی بند راستوں کے ذریعے، کبھی دل کی بے چینی کے ذریعے، کبھی اچانک ملنے والی مدد کے ذریعے اور کبھی نماز کے سکون کے ذریعے وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم رکیں، غور کریں اور اپنے دل کو اس کی ہدایت سننے کے لیے تیار رکھیں۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایک محسوس کی ہے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے، لکھ کر بتائیے کہ ان 5 نشانیوں میں سے کون سی نشانی آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محسوس کی۔ آپ کا ایک تبصرہ شاید کسی اور کے دل میں بھی امید جگا دے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی روحانی، ایمان افروز بڑھانے والی اور دل کو سکون دینے والی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے۔ اپنے گھر والوں، دوستوں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ پیغام ضرور شیئر کیجئے جو شاید اس وقت دل کی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کا دل دوبارہ اللہ کی طرف لوٹے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمیں اپنی رحمت کے قریب فرما، ہمارے دلوں کی بے چینی کو سکون میں بدل دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما جو تو ہر روز ہماری زندگیوں میں بھیجتا ہے۔ اور جب ہمارے راستے بند ہوں تو ہمیں صبر عطا فرما، اور جب ہمارے دل تھک جائیں تو ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔